الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کروں گی۔ خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر، آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں ذکر ہے۔ توریت کی روح سے آپ 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تارخ لکھا ہے، مگر قرآن مجید میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے، مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا اور 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ کو ایک متحد کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی بن گئی اور گلو گزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے ایسی تکلیف ہوتی تھی، جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس ہوتا تھا۔ وہ 40 برس تک کسی عذاب میں مبتلا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچ گئے۔ وہاں مصر کے ساتھ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر آنکھیں اندھی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلے کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیزہ ہاجرہ آپ کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزندگی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم رہبانی ہوا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اب اس کے عوض ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے ایک مینڈا ذبح کیا۔ اس کے بعد قربانی کا رسم کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔